سیدھی سیدھی بات ہے. اسلام تو امن و سلامتی کا پیغام ہے. مارنے مرنے لڑنے جھگڑنے کا تو کام ہی نہیں ہے اسلام کا. اسلام کے لیے نہیں ہے تو میرا آپ کے لیے کیا ہوگا لڑنا؟ اسلام کے لیے لڑنا نہیں ہے. اسلام کے لیے لڑو بالکل بھی نہیں. کسی کو مال کے لالچ سے یا تلوار کی دھمکی سے اسلام میں لانا اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. احسان اکرام اخلاق یہ تو انسانیت کا ایک انسانیت کا تقاضا ہے. ورنہ جانور ہے آپ. اگر آپ کسی کا نقصان کر لیں, کسی کو ٹکر مار دیں, کسی کا مال کھا لیں, کسی کے نقصان کر دیں تو آپ جانور ہیں. تو وہاں معاملہ یہ نہیں تھا کہ آنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے. آنے والے آ رہا ہے دیکھو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, آستین چڑھا کر تیار ہو جائے. نہیں, فرمائے دونوں آدمی آئے ہیں اور ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. ان دونوں کو آرام کراؤ. تھکے ہوئے آئے ہیں سفر کر کے. بتائیے تو صحیح آپ, ان آرام کراؤ دونوں کو اور صبح ہمارے سامنے پیش کرنا ہے. رات کو دونوں کو آرام کرایا, صحابہ کے حوالے کیا, صبح کا سامنے پیش کیا گیا. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہ جی ہمیں تو کسرا نے, بڑے بادشاہ نے حکم دے کر بھیجا ہے, آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فرمایا رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے, تم مجھے لے جا کر کیا کرو گے؟ جی اب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 15 دن 20 دن شاید مہینے کی مسافت سے ہم آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اسی رات میں میرے آقا نے تمہارے آقا کو قتل کر دیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں, دیکھ کر کہہ رہا ہوں. دونوں فوجی حیران تھے کہ جس آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم اس کے پاس کہاں لے جاؤ گے, وہ تو رہا ہی نہیں. اب کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا, آپ کی بات کو ہم تحقیق کریں. کر لو تحقیق. یہاں سے گھوڑا دوڑایا یمن بازان کے پاس. بازان نے فوراً خبر بھیجی کسرا کے پاس. جواب آیا کہ جس رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی رات شیروے نے, جو پرویز کا بیٹا تھا بڑا, اس نے اپنے باپ کو قتل کیا. یوں تو ہو گیا. ان دونوں کیا ہوا؟ ان دونوں کو آپ نے دعوت دی. آپ کے ہاں جو احسان اور جو اہتمام اور جو اکرام ایک محسن ابو طالب کا ہے اور اس کی ایمان کی تمنا ہے, وہی تمنا ان فوجیوں کی ہے جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. بھائی ہم سے دعوت دیتے. یہ دونوں اسلام لائے. بازان کا پوری اس کا علاقہ, اس کا خاندان, اس کی رعایا, اس کی فوج, سب کے سب اسلام لائے. تو میں نے عرض کیا کہ جس رعب سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی وہ رعب قیامت تک کے لیے دو چیزوں میں رکھا گیا ہے مسلمان کے لیے. ایک مسلمان کے اپنی ذات سے اتباع سنت میں اور دوسرے دعوت اللہ میں. ان دو چیزوں کے اندر اللہ نے وہ رعب قیامت تک رکھا ہے جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. مگر مسلمان نے غیروں کی شکلیں بنا کر اپنے رعب کو برباد کیا ہے اور دعوت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی غیبی نصروں کے دروازے کو بند کیا ہے. یہ دو غلطیاں مسلمان سے ہوئی. ایک تبع سنت کو چھوڑ کر اور دوسرے دعوت اللہ کو چھوڑ کر. تو میں نے عرض کیا کہ بات بنیادی یہ تھی, اگر آپ غور کریں سیرت میں تو بڑی بڑی نصرتیں غیبی وہ اس دعوت کی حرکت پر نازل ہوئی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو اپنے دین کی دعوت پر اس استقامت کے ساتھ مسلسل قائم رہے گا, میں آپ سے کہہ دیتا ہوں بیچ میں ہی کہ یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے تبلیغ کا کام کہ آپ چلے بھر کے لیے اس میں داخلہ لیں اور کلمہ نماز سیکھ کر اس سے فارغ ہو جائیں, پھر آپ اپنا بود و باج دیکھیں, اپنی تجارت زراعت دیکھیں, دین پر چلیں, دین سیکھ کر فارغ ہو جاؤ جماعت سے. یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے وقتی, صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں.
یہ نفر اور یہ نقل و حرکت مقام پر یا خروج میں، یہ دین کو قائم رکھنے کی کوشش ہے. جب تک آپ صرف قائم رہیں گے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد. اور سچی بات یہ ہے کہ اس دعوت کی محنت کے تسلسل سے آپ کے پاس دفاعی قوت باقی رہے گی، کیونکہ جب تک ایک آدمی اپنے دین کا داعی بنا رہتا ہے اس وقت تک وہ باطل کا مدعو نہیں ہوتا. ہم اس لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی وقت لگانا کوئی وقتی چیز نہیں ہے. دفاعی مسلمان کے پاس سب سے پہلی دفاعی طاقت جو ہے وہ دعوت ہے. جب دین کا داعی ہوتا ہے وہ باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے ناک سے نے چبوا دیے، جی ہاں، پیشانی رگڑ کر رہ گیا. روم کا بادشاہ ان کو ان کے دین سے ہٹا نہیں سکا، اس لیے کہ باطل کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا خوف ہے یا باطل کے پاس لالچ ہے مسلمان کو دینے کے لیے. یا تو مال لے کر ادھر آ جاؤ، اور اگر تم مال سے نہیں آتے ہو تو پھر تمہاری جان لیں گے، تم جان بچانے کے لیے ہمارا دین قبول کرو گے. آج مسلمان میں جتنا ارتداد آسان ہے، میں کہتا ہوں صرف دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے ارتداد ہے. ہم ہر فرد کو داعی بنانا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ اس سے یہ اپنے دین پر قائم رہیں. اس لیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن میں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تمہارے قدموں کے اپنے دین پر جمنے کے لیے جو شرط ہے وہ دعوت ہے. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ دین کی نصرت اس کو نہیں کہتے کہ آپ یتیم خانہ تعمیر کرا دیں یا آپ مسجد بنا دیں یا آپ کسی خیر کے کام میں کچھ مال خرچ کر دیں. نہیں، میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی اخراجات کی شکلیں ہیں یہ مسلمان کی امداد ہے، مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد نہیں ہے. اسلام کی مدد یہ نہیں ہے، یہ مسلمان کی مدد ہے. جتنے رفاعی کام ہیں، ننگوں کو کپڑے پہنانا، بھوکو کھانے کھلانا، یتیم خانے تعمیر کرانا، فری کا اسپتال بنانا، فری کی دوائیں تقسیم کرنا، سردیوں میں کمبل تقسیم کرنا، گرمی میں ٹھنڈے پانی کی پیاؤ لگانا، جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ کر مطمئن ہیں کہ میں اتنا مال خرچ کرتا ہوں خیر کے کاموں میں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عاص بن وائل مشرک سارے مینا کے حاجیوں کا کھانا اکیلا بناتا تھا، پورے سال تجارت کر کے کماتا تھا حاجیوں پر خرچ کرنے کے لیے. آپ بتائیے اس سے بڑا سخی اور اس سے بڑا رفاعی کاموں میں حصہ لینے والا آپ کسی کو سمجھیں گے؟ اس زمانے کا مسلمان تو حاجی سے کما رہا ہے، اور میں تمہیں عمرہ کرا دوں، اور میں تمہیں حج کرا دوں، یا مہنگے سے مہنگا، تاکہ کسی طرح عبادت سے میں کماؤں. یہ تو آج کے حج اور عمرے کو اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں مسلمان. اور وہاں ایک مشرک عاص بن وائل پورے سال تجارت کرتا تھا کہ حاجیوں کو کھلانا میری سعادت ہے، کوئی حاجی مینا میں چورا نہیں جلائے گا، اس کا اعلان ہوتا تھا. سوچیے آپ، غور کیجیے، آپ شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارا حاجیوں کو کھلانا اور تمہارا آنے والے قافلوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور تمہارے بیت اللہ کی آباد کاری، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی تعمیر، یہ سارے کام کرنا اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کا یقین کرے اور دین کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. پڑھیے آپ قرآن، اللہ فرما رہے نا، بیت اللہ کا متولی ہونا اس سے بڑی بات ہے اللہ کے دین کی محنت کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. سیدھی سیدھی بات ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہے. میں کہتا ہوں ایک صحابی نے سوال کیا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں خیر کے کام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ تجھ سے افضل ہے.
کیونکہ میرے دوستو عزیزو، مال خرچ کرنا مسلمان کی ضرورت ہے، اور اقامت دین مسلمان کی اخروی ضرورت ہے، اور مال خرچ کر کے ضرورت پوری کر دینا مسلمان کی دنیاوی ضرورت ہے۔ آپ اس کے تو فرق دیکھیں نا، فرق تو دیکھیں آپ کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کو کوئی کاروبار کرا دیں، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں آگے جی یہ ماشاءاللہ یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے اتنے غربا کے لیے ماشاءاللہ انتظام کیا ہے اور دکانیں خرید کے ان کو دی ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھا کام کیا آپ نے، مگر آپ یہ تو بتائیے کہ اس کی یہ 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی جو اس کی دنیا کی ہے، اس کا آپ نے انتظام کر دیا ہے، وہ جو ابدی آخرت ہے جہاں ایک نماز کے ضائع کرنے پر ایک حکم جہنم میں جلے گا، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ اس کا اپنے ذاتی معاملہ ہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ سوچیں صحیح آپ کسی آدمی کے 2 دن کے کھانے کا انتظام کر دیں اور ایک سال تک وہ بھوکا پڑا رہے، تو بتائیے آپ کا 2 دن کا کھانے کا انتظام کرنے کیا کمال ہے؟ یہ سوال کر رہا ہوں۔ دنیا میں آپ زندگی بھر کے لیے کسی کھانے کا انتظام کر دیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ایک وقت کے روزی کا مقابلہ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ وہاں لامحدود زندگی ہے، یا نعمت کی ہے یا مصیبت کی یا راحت کی ہے، اس کا فیصلہ یہاں ہونا ہے۔ تو اس لیے ہم نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ مال خرچ کرنا بے شک اس کے فضائل ہیں، اس پر اجر ہے، سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں دین قائم کرنا، آپ کہہ رہے ہیں مسلمان کی ضرورت پوری کرنا، میں کہتا ہوں دین قائم کرنا صرف مسلمان کا کام ہے، مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی کر لے گا۔ بہت سے غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے کام آتے ہیں، اللہ ان کو اس کی جزا دنیا میں دیں گے، یقیناً دیں گے۔ اللہ کافر کو دنیا میں مسلمانوں کے کام آنے پر عہدہ بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا میں جو کافر کسی کے لیے بھلائی کرے گا، ہم دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دیں گے، مگر آخرت بدلے کے لیے اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے، اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سوال اس کا نہیں ہے، صرف سوال اس کا ہے کہ میرے ذریعے سے کتنے لوگ دین پر آ گئے، دین کی دعوت کہ میرے ذریعے کتنے لوگ دین پر آ گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں میری بات بہت توجہ سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بہت سے سبل خیر ہیں، خیر کے راستے، بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، قرض خواہوں پر، بیماروں پر، ہسپتالوں پر، لوگوں کو مقدمے جتوانے پر، کسی مظلوم کی حمایت پر، بہت راستے خرچ کر دیں گے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سارے سبل خیر کے علاوہ سب سے بنیادی خرچ اللہ کے راستے میں، سننا میری جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے نکلنے پر مال خرچ کرنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے نا، آپ تو فی سبیل اللہ کہہ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سبل خیر میں سب کچھ شامل ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس آیت میں سبیل سے اللہ کے راستے کا خروج مراد ہے۔ یہ قرآن کے اندر بہت سی جگہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ بے شک مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ،
اور سارے خیر کے راستے میں مال خرچ کرو، اچھی بات ہے، لیکن یہ آیت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میری بات کا جواب دینا۔ ایک آدمی ہے زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نفلی صدقات نہیں کرتا، زکوٰۃ دیتا ہے پابندی سے، اس کے ذمہ جو حقوق ہے اس کی بیوی کے، بچوں کے، والدین کے، وہ ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی نفل نماز نہیں پڑھتا، فرائض ادا کرتا ہے، یہ بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، نفل روزے نہیں رکھتا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں۔ ایک آدمی نے ایک حج کیا ہے فرض، بس اس کے علاوہ حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں۔ میں بہت اہم بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، کہیں نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں ملتی سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہ کرنے کے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں گے، سوائے یہ ایک موقع ہے صرف قرآن میں مجھے ملا ہے اور کہیں نہیں، کہ جو اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے نہ نکلنے پر مال خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ورنہ اگر ہلاکت کی کہیں دھمکی ہے مال خرچ نہ کرنے پر تو وہ زکوٰۃ کے لیے تو ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر یہ مال آپ کے لیے قیامت میں تباہ کر آپ کے مال کا آپ کو داغ لگایا جائے گا۔ یہ سب وعیدیں ہیں، بہت ہیں، لیکن اگر ہلاکت کی دھمکی قرآن میں ہے تو وہ صرف دعوت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہ کرنے پر ہے۔ اور یہ بھی آپ سب کے ذہن میں رہے کہ اس سے اللہ کے راستے کا خروج مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہیں کریں گے تو آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، یہ نہیں ہے۔ اس آیت میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس آیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی مراد ہے، نکل کر، اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اس سے بیوہ، یتیم، مسکین، مساکین، مسجدیں تعمیر کرانا، مدرسے بنانا، یہ اخراجات اس میں نہیں ہیں۔ اس میں خروج فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا مراد ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں جی؟ آپ نے سبیل اللہ میں تخصیص کیوں کر دی ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تخصیص ہم نے نہیں کی ہے، تخصیص صحابہ خود کر رہے ہیں۔ آپ قصہ سنیے پہلے، یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟